السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم ان اوصاف کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس پر چلنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس راہ پر کیسے چلا جائے اور ان کو کیسے اپنی زندگی میں اپنایا جائے، اس بارے میں بھی ہم نے سنا ہے۔ برادران عزیز، ایک اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے جو احکام ہم کو ملے ہیں اس کی دو جہتیں، ایک وہ عمل جو کرنا ہے، جس کی پابندی آپ پر ہے اور آپ کو کرنا ہے، جس کو حکم یعنی امر کہتے ہیں، کرنا۔ دوسری چیز ہے کہ کس سے بچنا، اس کو کہتے ہیں نہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جس سے آپ کو روکا گیا ہے۔ یہ دونوں کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کرنے والی چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، اور جسے عبادت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، کرنے لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری اہم چیز ہے بچنا، اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ گناہوں سے جو اپنی حفاظت کرنی ہے، خرابیوں سے جو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس پر توجہ نہیں رہتی۔ کہیں نہ کہیں آدمی وہاں پر تساہل، وہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے غیر ذمہ داری سے کام لیتا ہے اور توجہ نہیں دیتا۔ برادران عزیز، تو جہاں پر عمل کرنا ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے، ذکر ضروری ہے، صدقات و خیرات ضروری ہے، وہیں پر گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور یہ جو پرہیزگاری ہے، جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے صاف و پاک رکھتا ہے، اپنے آپ کو خرابیوں سے دور رکھتا ہے، تب آپ دیکھیں گے کہ اس کے عمل میں بھی وہ خوبی پیدا ہوتی ہے، عمل کے اندر بھی کمال پیدا ہوتا ہے، اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن مزہ نہیں آتا، توجہ نہیں ہوتی، وسوسے آتے ہیں، یا پھر ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر کے اندر وہ مٹھاس، وہ حلاوت، وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو ہم سنتے ہیں۔ جب ہم بزرگوں کی احوال کو سنتے ہیں، حالات کو سنتے ہیں، تو ان کے ذکر کی کیفیت کو سنتے ہیں، ان کے نماز کے انداز کو سنتے ہیں، اور پھر ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیفیت نظر نہیں آتی، وہ خوبی جو ہمارے بزرگوں کے پاس ہے، یا پھر اوپر اور اوپر چلے جائیے اولیاء اللہ کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس، وہ جو اہل بیت اطہار کی نمازیں، ان کی عبادات، ان کی ریاضات کی جو خوبی ہے، وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ وہی وقت پر وہی نماز ہم بھی کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان خصوصیت، ان کی جو زندگانی ہوتی ہے، ان کی جو زندگیاں ہوتی ہیں، وہ
تمام طور پر یعنی ٹوٹل طور پر مکمل طور پر وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک حصہ کر رہے ہیں اور ایک حصے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جہاں جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھ کر عبادت میں کھڑا ہوگا تو وہ عبادت کی کیفیت اور وہ عبادت کا مقام الگ ہی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، بچنے کو کہتے ہیں یا پھر یہ پرہیزگاری ہے، اس کو کہتے ہیں ورع۔ ورع کا مطلب ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کرنا۔ پرہیز کس سے کرنا؟ ہم جانتے ہیں پرہیز کس سے کہتے ہیں۔ تو دین کے اندر کس سے پرہیز کرنا ہے؟ ہر اس عمل سے پرہیز کرنا ہے جسے اللہ نے کہا ہے نہیں کرنا۔ دو حکم ہیں نا، ایک کرنا، نماز پڑھنا، جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھنا، ظلم نہیں کرنا، زکوٰۃ دینا، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ تو یہ دو جہتیں ہیں، اللہ کے حکم کی دو جہتیں ہیں۔ ایک ہے کرنا جو ہماری زندگی میں ہمیں اپنانا ہے، اور ایک ہے بچنا، کسی چیز کو نہیں کرنا، وہ ہماری زندگی سے اس کو نکالنا ہے کہ ہماری زندگی میں اس عمل کا کوئی مقام نہیں ہے جس کو اللہ نے روکا ہے۔ اللہ نے جس عمل سے منع کیا، جس عمل کو پروردگار نے روک دیا، جس عمل کو اللہ نے نہیں کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ کا بندہ پھر کر نہیں سکتا۔ اللہ کا بندہ پھر اس راستے پہ نہیں چل سکتا، اسے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں اس راستے پہ نہیں جانا ہے۔ تو آج ہماری جو کوشش رہے گی کہ ہم نے جیسے سابقہ کچھ ہفتوں کے اندر جاننا کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم نے وہ جانا ہے۔ ہم نے عبادت کی کیفیت کو جانا ہے، ہم نے جانا ہے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے، ہم نے جانا ہے کہ صدقہ خیرات کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزوں کو جانیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔ برادران عزیز، ایک بات کہ یہ تمام جو کوششیں ہوتی ہیں، بندہ مومن جو فرما برداریاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو ان مقاصد میں ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے مومن کا کہ اللہ اس سے راضی ہو اور اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا اور اس رضا کا جو بدلہ اللہ دیتا ہے وہ ہے جنت۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دے۔ یہ ہر ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا سے ہمیں جنت مل جائے۔ برادران عزیز، اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزیں دو، 6 چیزیں کرنے کی تم مجھے ضمانت دے دو۔ کیا دینا ہے؟ 6 چیزوں کی ضمانت دینا ہے کہ 6 ایسی چیزیں کہ جو آپ جیسے فرمائیں گے ویسے ان چیزوں کے بارے میں ویسے ہی کام ہوگا۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دو بولے تو چھوڑ دیں گے، کرو بولے تو کریں گے۔ 6 چیزیں ایسے تو ہم حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آج ساری کوششیں لگی ہوئی ہے، آدمی لگا ہوا ہے صبح سے شام تک، اور دل میں یہ خواہش ضرور ہے کہ جب بندہ مومن ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے، اور ہماری ان عبادات کو قبول کرتا ہوا ہم سے راضی ہو کر ہمارا مقام جنت میں بنا دے۔ یہ خواہش مومن کی ہوتی ہی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان کی ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ برادران عزیز، یہاں پر 2 ٹوک انداز میں حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا
کہ اگر تم ان 6 چیزوں کی پابندی کرو گے تمہیں جنت کی ضمانت ہے، اور سرور کائنات کا حکم۔ برادران عزیز، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو، اگر آپ زندگی میں ان 6 چیزوں کی پابندی کر لیں تو پھر اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو جنت ملے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ جنت اور آپ کے درمیان میں کیا چیزیں رہ گئی ہے؟ یہ 6 چیزوں کی پابندی رہ گئی۔ اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں گے تو پھر حضور پاک کے فرمان کے مطابق آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، پروردگار عالم آپ سے راضی ہو جائے گا، حضور پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کی رضا سے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ 6 چیزوں میں پہلی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کبھی بات کرو تو سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ گفتگو کرو تو جھوٹ نہیں بولنا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ آپ جب بات کریں تو جھوٹ نہیں بولنا۔ برادران عزیز، یہ پہلی چیز ہے۔ 6 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے جو جنت کو لے جائے گی، وہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو میں کبھی جھوٹ کو داخل نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی سے کام نہیں لینا، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ بات حق ہے۔ آج اب اس چیز کو سوچئے کہ ہم اب جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح راستے پر، صراط المستقیم پر، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پہلی چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو بتائیے کیا ہم اس میں آج کہیں کامیاب ہے؟ پہلا قدم جو ہمیں اس راستے پر آگے بڑھانا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو میں جھوٹ نہیں ہونا۔ آج کل ایک دن پلٹ کر دیکھیے، زندگی کا ایک ہفتہ پلٹ کر دیکھیے اور سوچئے کہ ہم نے اس گناہ جس سے حضور پاک ہمیں روک رہے ہیں، جو جنت کو جانے کا راستہ کیا ہے کہ ہماری زندگی سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے اندر سے جھوٹ نکل جائے، تو کیا ہم نے اب اس کو کتنا کیا؟ یہ گناہ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ شامل ہو گیا؟ کل کا ایک دن دیکھیے، پچھلا ایک ہفتہ دیکھیے، اور اپنے آپ کا تھوڑا جائزہ لیجیے۔ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ حضور پاک ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، کامیابی کا راستہ دکھا رہے ہیں، اللہ کی رضا کا راستہ دکھا رہے ہیں، صحیح راستہ سرور کائنات دکھا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس طور پر ہو گیا ہے کہ جہاں پر سب سے پہلی چیز حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبانوں سے کبھی جھوٹ نہیں نکالنا، وہاں پر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ آج جھوٹ کو ہم غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ کی وہ جو شدت ہونی چاہیے، اس کا جو خوف ہونا چاہیے، اس کی خرابی ہونی چاہیے، وہ آج ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا آج ہمارے پاس ایک عام بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجیے، کتنی مرتبہ ہم سے غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی کسی کو فون پر کہہ دیا، کسی کو زبان پر کہہ دیا، کسی کو معاملہ داری میں کر دیا، کسی کو دکان پر کہہ دیا، کسی کو گھر میں کہہ دیا، کبھی کچھ بہانہ بنا دیا۔ یہ سب جو حقیقت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ سب جھوٹ ہے، جو سچ کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، سب بولتے ہیں، ہم بھی بولتے تو کیا ہوگا، کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، میں اپنا فائدہ ہی تو کر رہا ہوں، تھوڑے پیسے ہی تو بن جا رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے یا کچھ پیسے میں بچا رہا ہوں،
کسی سے ملنا نہیں چاہ رہا ہوں تو میں اسے بھگا رہا ہوں، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ جب زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے اور لعنت پکڑ رہی ہے، اور جہاں اللہ کی لعنت آتی ہے وہاں سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ برادران عزیز، اس گناہ کو ہم نے بڑا چھوٹا جانا ہے، آج ہماری زندگیوں میں یہ بہت چھوٹی چیز ہو گئی ہے، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور حضور پاک پہلی چیز جو سمجھا رہے ہیں جنت کے راستے کی طرف بتا رہے ہیں کہ تم جھوٹ کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو۔ اگر سچائی نہیں بول سکتے، کئی مرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی میں سچ کیسے بولوں، پھر سچ بولوں تو پھنس جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، تو وہاں پر دوسری حدیث پاک آپ کی رہنمائی فرماتی ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ بولنا ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے وہاں خاموش ہو جائیے، سامنے والا کچھ سمجھتا ہے سمجھنے دیجئے، آپ جھوٹ سے تو بچ جائیں گے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ اگر تم سچ نہیں بول سکتے، حق کی بات نہیں کر سکتے، اچھی بات نہیں کر سکتے، خاموش رہو، خاموش رہو، اپنی زبان کو خاموش بنا لو، زبان پر تالا لگا لو، لیکن جھوٹ مت بولو۔ نہیں بول سکتے، خاموش ہو جاؤ۔ آپ خاموشی اختیار کیجئے، سامنے والا کچھ بھی سمجھ لے سمجھنے دیجئے، کوئی بات نہیں، وہ اس کی اپنی سمجھ ہے، لیکن آپ گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے۔ برادران عزیز، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ چھوٹی چیز ہے، جھوٹ آپ کے جو کامیابی کا راستہ ہے اس کا بہت بڑا رکاوٹ ہے۔ آپ کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتے، کیونکہ حضور پاک نے پہلی چیز، پہلا قدم بتایا کیا ہے، جب گفتگو کرو تو سچ بولو، جھوٹ سے بچو۔ اور آج یہ بولتے ہوئے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، اور یہ بولتے ہوئے کبھی کہیں نہ کہیں زحمت و تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نادانی طور پر سکھا رہے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے کوئی غلط بات کرتے ہیں، خلاف حقیقت بات کرتے ہیں، جھوٹ ہماری زبان سے نکلتا ہے، ہمارا بچہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو سن رہا ہے کہ والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور حقیقت میں بات سچائی کچھ اور ہے لیکن بیان کچھ اور ہو رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی غلط بات نہیں ہے اس کا مطلب۔ اگر میرے والد بول رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بچے کے پاس سب سے زیادہ کوئی شخص اہمیت والا ہوتا ہے، کسی کا عمل اہمیت والا ہوتا ہے، کسی کا کردار اہمیت والا ہوتا ہے، کسی کے اخلاق کو وہ اپناتا ہے تو اپنے والد کے اخلاق کو اپناتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن کے والد متشرہ داڑھی والے ہوتے ہیں، بچے بھی داڑھی والے ہوتے ہیں۔ جن کے والد داڑھی کاٹتے ہیں، بہت کم بچے ہوتے ہیں جو پھر خود سے ایک وقت کے بعد چھوڑے تو چھوڑتے ہیں۔ جن کے والد نمازی، بچے بھی نمازی۔ جن کے والد غصے والے، بچے بھی غصے والے۔ ہے کیا؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حدیث پاک کی اگر آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائے تو بات سمجھ میں آئے گا کہ بچے پر والدین کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ یہاں تک والدین کا کردار ہے کہ اس کا دین کیا ہوگا، اس کا دین بھی جو چلتا ہے، جو دین کو قبول کرتا ہے، وہ والدین کے لحاظ سے قبول کرتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں جو بعد میں پھر اللہ کی ہدایت سے اسلام کی طرف آتے ہیں۔ تو والدین کا کردار اتنا اہم ہے۔ اگر وہی والد، وہی والدہ، وہی والدین اگر بچے کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، سچ کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچہ آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ سکھا رہے ہیں جھوٹ بولنا۔ پھر آپ یہ توقع کریں کہ نہیں میرا بچہ سچا ہو تو کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ آپ بنیاد جھوٹ کی ڈالیں اور بچہ سچا ہو، یہ تو اللہ کی توفیق ہو۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اس گناہ سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی تاکید کریں کہ یہ گناہ مت کرو۔
کہ گناہ مت کرو کسی بھی حال میں، کسی بھی انداز میں، وقت کیسا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، زبان پر غلط بیانی نہ ہو، سچائی ہو، اگر سچ نہیں بول سکتے ہو، اگر یہ خیال ہو کہ سچ بولنے سے مسائل بڑھ جائیں گے، تکلیف بڑھ جائے گی، آپ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ سچ بولنے سے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سچ کا ساتھ دینے سے کبھی آدمی مسائل میں نہیں پڑتا، نکلتا ہے مسائل سے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم سچوں کے ساتھ رہو گے، سچے بنو گے، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی۔ لیکن آج ہم سچوں سے دور، جھوٹوں سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کر کہنے والا آپ کی تعریف بھی کرتا ہے، آپ کی چاپلوسی بھی کرتا ہے، آپ کی بیجا واہواہی بھی کرتا ہے، آپ کرے نہ کرے، خوبی ہو نہ ہو، آپ کی تعریف ہوتے جاتی ہے۔ اور جو آدمی آپ کو سچ کہے کڑوا نظر آتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں سے دور رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ برادران عزیز، تو یہ جو چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، 6 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے کہ تم جب گفتگو کرو تو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ اگر اپنی زندگی سے جھوٹ کی خرابی کو نکال دیں گے اور سچائی کو اپنائیں گے تو پھر آپ جنت کے راستے کی طرف ایک قدم آگے بڑھا دیں گے۔ حضور پاک نے فرما دیا ہے 6 چیزیں جو تمہیں جنت کی ضمانت دیتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ سے بچو۔ اب دوسری چیز سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اگر کوئی چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہیں تو پھر آپ پر یہ بات لازم ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ برادران عزیز، یہ حدیث پاک ہم نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن اس کو آپ کو ہم کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ہم سن تو رہے ہیں لیکن پریکٹیکل زندگی میں اس کو اپنا نہیں رہے ہیں۔ وہ انقلاب، جو تبدیلی آنا ہے زندگی میں، وہ نہیں آ رہی ہے سننے کے بعد۔ حدیث سننے کے بعد ایک مومن کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس حدیث کو اپنی زندگی میں اپنائے اور اپنی زندگی کو اس حدیث پاک کے مطابق چلائے۔ سننے کا کام نہیں ہے، حدیث کا سننے کی سبب ہی یہ ہے کہ ہم سن کر اس پر عمل کریں۔ برادران عزیز، تو اب حضور پاک نے کیا فرمایا؟ دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز جھوٹ سے بچو، دوسری چیز ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں 1 مہینہ پیچھے جا کر دیکھیے کہ کتنی بار ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے، کتنی بار ہم نے زبان دی ہے، کتنی بار ہم نے وعدہ کیا ہے، اور کتنی بار ہم نے اس کو پورا کیا، اور کتنی بار ہم سے ٹوٹا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہوں گے نادانستہ طور پر، لیکن ایسی بات کرتے کیوں ہو جو پوری نہیں کر سکتے؟ اسی لیے وہ حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں کہ اگر پورا نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے، مت بولیے۔ کیوں بولتے ہیں؟ اگر بول رہے ہیں تو آپ اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھائیے، مشقت اٹھائیے کہ آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ جب بولیں تو اسی غرض سے بولیں، اسی عزم سے بولیں، اسی ارادے سے بولیں کہ انشاءاللہ میں اس کو پورا کروں گا۔ اور آپ مومن ہیں، آپ پر یہ بات واجب ہے کہ جب آپ وعدہ کریں پورا کریں، کیونکہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور جو وعدے کو توڑتا ہے، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ منافقین کی علامت میں ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو جب ہم نے پڑھا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک نے جب کبھی کسی سے کوئی وعدہ کیا تو آپ نے اس کو پورا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے ہمیں سکھا رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کی سیرت پاک کو پڑھیے، اہل بیت اطہار کو پڑھیے، صحابہ اکرام کو پڑھیے کہ انہوں نے جب کبھی کوئی وعدہ کیا ہے تو کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، لیکن اپنی زبان کو کبھی خالی ہونے نہیں دیا۔ آج ہمارے پاس یہ چیز کی اہمیت نہیں ہے، ہم بولتے ہیں
اور کئی وعدے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، کئی کمٹمنٹس ہیں جو ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، ہم پورا نہیں کر پاتے، پھر ہمیں شان ہے کہ ہم مومن ہیں، حضور پاک کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں، لیکن حضور پاک ہم کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اگر اس راستے پر چلنا ہے تو تمہیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا، یا تو پھر مت کیجیے برادران عزیز، یا پھر وعدہ مت کیجیے، کمٹمنٹ مت کیجیے، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کو آپ کو پورا کرنا ضروری ہے، آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں آخرت میں، تو پھر ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ جھوٹ سے بچنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو وعدوں کو پورا کرنے والا بنانا ہوگا۔ برادران عزیز، یہ دوسری چیز ہے کہ جب تم، حضور فرماتے ہیں کہ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسری چیز حضور پاک نے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ جب تم کسی کے امانت اپنے پاس رکھو، امانت کوئی آپ کے پاس لا کر رکھائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، آج یہ بات بولتے ہوئے یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بھائی کے پاس امانت رکھانے کو سوچ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ آج ڈرتے ہیں لوگ اپنے بھائی کے پاس امانت رکھانے کو۔ وجہ کیا ہے یہ ڈر کی؟ آج یہ بینک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج یہ حفاظت کے جو لاکرز لوگ لے کر رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، پہلے کہاں رکھتے تھے؟ اگر کہیں جاتے تو اپنے بھائی کے پاس محفوظ رکھ کر جاتے تھے، اور انہیں یہ بات کا یقین ہوتا تھا کہ جس تھیلی میں، جس کیفیت میں، جس انداز میں اپنے مومن بھائی کے پاس یہ امانت رکھا رہا ہوں، اسی انداز میں وہ مجھے واپس کریں گے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کے پاس امانت نہیں رکھا تھا، کوئی بہن اپنی بہن کے پاس امانت نہیں رکھا تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اعتماد، وہ بھروسہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ خیال دل میں آ گیا ہے کہ شاید واپس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جو امانت میں امانت داری نہیں رکھتے بلکہ خیانت کر دیتے ہیں۔ ضرورتیں سب کو پیش آتی ہیں، مشکلیں، مصیبتیں ہر کسی کی زندگی میں آ سکتی ہیں، لیکن وہاں پر مشکلوں اور مصیبتوں میں آپ کسی کی امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتے، کوئی وعدے کو آپ نہیں توڑ سکتے، جھوٹ کو اختیار نہیں کر سکتے۔ مشکل کا سامنا کیجئے، اور اگر آپ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے مشکل کا سامنا کریں گے، گناہوں سے بچتے ہوئے صحیح راہ پر چلیں گے، آپ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، امانت داری سے رہیں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن آج یہ چیز ہمارے اندر مفقود ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بھائی ہمارے پاس لا کر کوئی چیز امانت رکھاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، اس کے جوتے، اس کے چپلیں گھس جاتی ہیں، اس کے مال لینے کے لیے، واپس اختیار کرنے کے لیے، واپس حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ مومن ہیں برادران عزیز، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ یہ دنیاوی مال ہے، دنیاوی مال فنا ہونے والا ہے، اور اگر آپ نے کسی کا مال اپنے قبضے میں رکھ لیا، شاید وہ چھوڑ دے، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ شاید وہ مجبور ہو جائے کہ بھائی آپ سے پیسے نہیں نکال سکتا، میں مجبور ہوں، لیکن اللہ مجبور نہیں ہے، وہ قادر ہے، اور اللہ فرما چکا ہے کہ میں حشر کے دن ہر ایک کا حساب کروں گا، ہر ایک کا حساب کروں گا۔ وہ مال جو یہاں ہم نے کھا لیا، یہاں ہم نے کسی کا مال دبا دیا، یہاں پر کسی کا مال ہم نے رکھ لیا، اور وہ مجبور ہم سے پیسے نہ نکال سکا، طاقت کی کمزوری کی وجہ سے، اسباب کی کمزوری کی وجہ سے، تعلقات کی کمزوری کی وجہ سے، یا پھر لحاظ کرتا ہوا رشتہ داری کا، اس نے خاموش بیٹھا۔ لیکن جب حشر کا میدان ہوگا، وہ مال تو یہیں پر چھوٹ جائے گا، جو دولت ہم نے رکھی تھی یہیں چھوٹے گی۔ اب وہاں پر جب حساب و کتاب ہوگا، مال واپس دینے کے لیے نہیں رہے گا، آپ کے اعمال لے لیے جائیں گے۔ معلوم نہیں کتنی نیکیاں ہیں، معلوم نہیں کتنی اچھائیاں ہیں، وہ آپ کی اچھائیاں، آپ کے اعمال اگر اچھے ہو تو اچھائیاں لے کر جس کے قرض، جس کا مال آپ نے کھایا ہے، اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر اچھائیاں نہ ہو تو پھر اس کے گناہ آپ کے سر ڈال دیے جائیں گے۔
برادران عزیز، گھاٹے کا سودا ہے کہ اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہاں کے مال کے لیے وہاں کے عذاب کو اپنے لیے تیار کرنا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، ہمارے لوگوں میں داخل ہو چکی ہے کہ لوگ پیسہ لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے، کوئی امانت رکھا ہے تو واپس نہیں، کوئی آپ کے پاس پیپرز رکھا ہے تو واپس نہیں کرتے، کوئی اگر کچھ اپنے گہنے رکھا ہے تو واپس نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی غیر بھی لا کر رکھاتے ہیں، تلواروں کے سائے میں بھی سوتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، فلاں کو دے دینا۔ کیا ہجرت کی شب ہم کو یاد نہیں؟ حضور پاک نے ہجرت کی شب اپنے دشمنوں کی امانتیں جو اپنے پاس تھی، جو حضور پاک کے جان کے دشمن تھے، مولا علی سے فرمایا کہ علی صبح اٹھنا تو فلاں کی امانت دے دینا، فلاں کی امانت دے دینا، فلاں کی امانت دے دینا۔ وہ لوگ جو حضور پاک کے جان کے دشمن تھے، ان کی امانتوں کو حضور پاک نے لوٹایا۔ اور آج ہم اپنے بھائیوں کی چیزوں کو کھاتے ہیں، بھائیوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ حضور کا غلام نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا اگر تم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر جھوٹ سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو، اور امانت دار بنو، امانت دار بنو۔ یہ تین چیزیں ہم نے سنی ہیں، انشاءاللہ آئندہ تین چیزوں کو ہم سنیں گے کہ وہ 6 چیزیں کیا ہوگی کہ جس کو اختیار کرنے سے ہمیں اللہ اور رسول پاک کی رضا اور جنت حاصل ہوگی۔ اس چیز کو سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما لے، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کی خردوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔